اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ رب ذوالجلال یہ ہم سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول فرمائے اور یہ مختصر سے لمحات اللہ کریم ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، گناہوں کا کفارہ بھی اللہ بنا دے۔ حضرات ذی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ فرمائیے، ہر عبادت کا اپنا مقام ہے، ہر عبادت کی رفتار اپنی اپنی ہے، اللہ کی دہلیز تک پہنچنے میں ہر عبادت کا اپنا کردار ہے۔ جس طرح ایک مریض کو مختلف بیماریاں جب لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ مختلف دوائیں کھاتا ہے، یعنی ہر مرض کی اپنی دوا ہوتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان آپ سماعت فرمائیں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آگے اس پہ بات کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس تلاوت کے انبار ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تلاوت کے انبار ہیں ایک بندے کے پاس، اور پھر اس حدیث پاک کو سننے کے بعد پھر مجھے اور آپ کو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس تلاوت کے انبار ہے، سجدوں کی کثرت ہے، حج و زکوٰۃ کی کثرت ہے، تسبیحات کی کثرت ہے، عبادت و ریاضت میں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ اعمال صالحہ کا ان کے پاس ایک پہاڑوں جتنا ڈھیر ہوگا، مگر میرے پیارے سنو، حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سنو، سب کچھ ہے اس کے پاس، اگر اخلاق کی دولت اس کے پاس نہیں ہے تو یہ عمل بیکار ہے، یہ عمل کسی کام کے نہیں ہے۔ عمل اس وقت قابل قبول ہوتا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ عمل اس وقت قابل قبول ہوتا ہے جب اس کو اخلاق کے ڈھانچے میں مخلوق کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے۔ آپ اگر عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں بابا، ابھی آپ آئے ہیں خاموش بیٹھے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنی عاقبت کی تیاری کر رہا ہوں، آپ اپنے عاقبت کے لیے، ہم سارے اپنے اپنے ٹریک ہے ہمارا۔ توجہ فرمائیے حضرات، اگر میں تلاوت کرتا ہوں تو اپنے لیے کرتا ہوں، میں نے اگر آج تلاوت کیا تو اپنے لیے کی، اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ میں نے اگر نماز پڑھی ہے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ میں نے اگر صدقات و خیرات اور زکات دی ہے، آپ کو کیا فائدہ؟ بھائی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر عمل کا اجر اسی کو ملے گا جو وہ عمل کرے گا، وہ عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات کو سماعت کریں۔ حضور نے فرمایا اخلاق ایک دولت ہے اور لازوال دولت ہے،
ہر چیز کی خوبصورتی وقت کے ساتھ ڈھل جاتی ہے. جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے, بڑھاپا موت میں بدل جاتا ہے, مگر یاد رکھنا نبی مکرم فرماتے ہیں کہ خوبصورت اخلاق کی خوشبو زندگی میں بھی رہتی ہے اور بعد الموت بھی رہتی ہے. بعد الموت بھی لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں. یعنی اچھے اخلاق سے بعد الموت اگر مجھے اور آپ کو کوئی یاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے, اگر ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہوگا کہ جو قابل تعریف ہوگا. حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر ہے. اولاد نے ہاتھ جوڑ کے عرض گزار ہوئے اور عرض کرنے لگے, ابا جی ہمیں ایک چیز تو بتا دو, پوری زندگی آپ کی گزری ہے, اللہ نے بڑے مقام سے نوازا تجھے, مگر کبھی آپ کو پچھتاوا بھی ہوا ہے کسی چیز پہ؟ حضرت لقمان علیہ السلام سے اولاد سوال کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا ہے زندگی میں؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا, بیٹو مجھے جب بھی پچھتاوا ہوا ہے چپ رہنے پہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوا, جب بھی پچھتاوا ہے اپنے بول پہ ہوا ہے. مجھے جب بھی پچھتاوا ہوا ہے, جب بھی میں نادم ہوا ہوں, جب بھی میں پشیمان ہوا ہوں, جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی ہے بول پہ ہوئی ہے, کلام کرنے پہ ہوئی ہے. اور جب میں کلام کرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا کوئی جملہ میرے منہ سے نہ نکلے کہ جس جملے سے میں کسی کا دل نہ چیر لوں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے اولاد کو فرمایا, بیٹا اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو میری وصیت سنو, چپ رہنا سیکھو. آپ نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی چپ رہنا سیکھو. دوسری وصیت آپ نے فرمائی, بیٹا دوسروں پہ تبصرہ کرنا چھوڑ دو. آپ نے فرمایا دوسروں پہ تبصرہ کرنا چھوڑ دو. اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اپنی برائیاں تلاش کرنا شروع کر دو. اپنے اندر بے حیائی, بے پردگی, ظلم اپنے گریبان میں جان کر دیکھ, دوسرے کی طرف نہ دیکھ. اپنے اندر خامیاں تلاش کر, اپنے اندر کمیاں کجیاں تلاش کر. آپ نے فرمایا ایمان تمہارا اس وقت کامل ہوگا جب اپنے اندر برائی نظر آئے اور دوسرے میں اچھائی نظر آئے, سمجھو ایمان کامل ہو گیا ہے. ایمان تب کامل ہوتا ہے جب اپنے اندر کمزوری نظر آئے اور دوسرے میں اچھائی نظر آئے. ہماری آنکھ خلیج ہے, ہماری زبان خلیج ہے, ہمارا کردار خلیج ہے, ہماری جلوتیں خلیج ہیں, خلوتیں خلیج ہے. ہم بے جا لوگوں پہ تبصرہ کرتے ہیں اور اس تبصرے سے اپنے قبول اعمال صالحہ کو اس کے خاتے میں ڈالتے ہیں جس کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے کہنے سے کیا ہوگا؟ ایک اشارت میں گزارش کروں کہ میں آگے چلتا ہوں. میں اور آپ اگر کسی کے بارے میں کوئی بکواس کرتے ہیں, جملہ بڑا سخت ہے مگر عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اور آپ اگر کسی کے ذات کے بارے میں کوئی بکواس کرتے ہیں تو ہم اور آپ کسی کی عزت کو کم کر سکتے ہیں؟ بولو, اس کو عزت دی کس نے ہے؟ عزت دی کس نے ہے؟ عزت اللہ دیتا ہے, شان اللہ دیتا ہے. جب سب کچھ اللہ دیتا ہے تو مخلوق آپ کی اور میری عزت کو خراب کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. یہ سونے رب کا دیا ہوا اپنا کرم ہوتا ہے, تو خدا کے کرم کو اور اس کی مہربانی کو انسان ختم نہیں کر سکتا. توجہ فرماؤ, اس لیے یقین کامل رکھنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگلا فرمان سماعت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری, کیا تمہیں ایسا کوئی عمل نہ بتاؤں, کوئی ایسے دو کام نہ بتا دو کہ میدان محشر میں آپ جیسے اور کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس میں یہ خوبیاں ہو. پورے میدان محشر میں آپ جیسے اور کوئی نہیں ہوگا
ہاں سوائے اس کے کہ جس میں یہ دو خوبیاں ہوں. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی فرمائیے وہ کون سے دو خوبیاں ہیں جو میرے اندر اگر ہو جائے تو میں خدا کا قرب اتنا حاصل کر لوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج سے توبہ کر, اپنے بول میٹا کر, اپنے بول میٹا کر اور اپنے زبان پر کنٹرول کے پہرے بٹا دے. اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھ. حضور نے فرمایا زبان کو کنٹرول میں رکھ اور اپنے کلام کو میٹھا کر, اپنے کلام کو میٹھا کر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کام آپ شروع کر دیں, دیکھ آپ کی روحانی طور پہ آپ کی جو رفتار ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی. جب آپ کا کلام اچھا ہے, آپ کے اخلاق اچھے ہیں. آپ کے اگر اخلاق نہیں اچھے, آپ کے نمازیں کس کام کے, آپ کے روزے کس کام کے, آپ کا حج کس کام کا, آپ کے زکات کس کام کے, آپ کی تلاوت کس کام کے, آپ کے عمرے کس کام کے, آپ کے حج کس کام کے, وہ سارا کچھ آپ اپنے لیے کرتے ہیں. آپ کے وجود میں مخلوق کے لیے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے یہ بتاؤ. مخلوق کے ساتھ آپ کس طرح پیش آتے ہیں. باقی اگر آپ اور ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ تو ہمارا اپنا ہے, مگر اپنا مقبول عمل بھی ہم جب تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے ذات پر, کسی کے ذات پہ تبصرے کرنا اے انج ہے تے یہ انج ہے. اور میرے محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توجہ فرماؤ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے نا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے خامد نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک خاتون آئی تھی آج ہمارے گھر میں, بہت اچھی تھی, بہت صالحہ تھی, بہت ہی با اخلاق تھی, بہت نیک سیرت تھی اور بہت اچھی اچھی باتیں کر رہی تھی وہ. تو مگر یہ ہے کہ چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ وہ قد میں بڑی چھوٹی سی تھی. ان کا جو قد تھا نا وہ قد ذرا تھوڑا سا نامناسب سا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا نا تو آپ کا چہرہ تھوڑا مغموم ہوا, آپ پریشان سے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے میری حمیرہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی عائشہ پاک کو پکارتے نا تو حضور فرماتے حمیرہ. آپ نے فرمایا حمیرہ ذرا تھوک لو میرے سامنے. جب عائشہ الصدیقہ نے تھوکا تو عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھوک میں سرخ اور کالا خون نکلا. جب آپ نے وہ تھوک کو دیکھا نا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے منہ زخمی تو نہیں ہے, میرے دانتوں سے خون بھی نہیں آ رہا, میرا منہ زخمی بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا یہ زخموں کا خون نہیں ہے, یہ جو تو نے کہا نا کہ وہ اس عورت کا قد چھوٹا تھا, یہ غیبت کی تو نے, یہ اس غیبت کا اثر ہے. یہ زخمی نہیں تیرا منہ, یہ اندر کی وہ میل ہے. اور شکر ہم توبہ کر اس بات پہ کہ اللہ رب العالمین تیری زبان کو اس غیبت سے پاک کر دے. پھر عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 مرتبہ تھوکا, توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد جب دوسری مرتبہ آپ نے تھوکا تو پھر خون کم تھا, اور جب تیسری مرتبہ تھوکا تو خون اور بھی کم تھا. حضور نے فرمایا اب اللہ کریم نے آپ کی زبان کو پاک کر دیا ہے. توجہ فرمائیے نا حضرات. اور ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے پورا دن. ہمارے وار سے نہ مولانا بچتا ہے, نہ سیاستدان بچتا ہے, نہ جناب محترم کوئی پڑوسی بچتا ہے, نہ ہمارا ابا جی ہم سے بچتے ہیں, نہ اماں جی بچتے ہیں, نہ چاچا تایا بچتا ہے, نہ خاندان قبیلے قوم کا بندہ کوئی بچتا ہے, نہ دکاندار بچتا ہے, کوئی بھی ہمارے اس کینچی سے نہیں بچتا. ہم پورا دن زبان استعمال کرتے ہیں کینچی کی طرح. بلکہ محسوس نہ کرنا اگر ایک جملہ میں کہہ دوں کسی کو ناگوار نہ گزرے, ہم نے تو اپنے زبانوں میں آنگن بٹھایا ہوا ہے, ہمارے زبانوں پہ سانپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں دل چیرنا تو آتا ہے, جوڑنا نہیں آتا.
توجہ فرما حضرات، آج نمازیوں کی کوئی کمی نہیں، 4 منزلہ ہے بلال مسجد، بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، اڑوس پڑوس کسی اور مسجد میں چلے جاؤ، ہر مسجد میں مخلوق خدا موجود ہے، ہر مسجد مخلوق خدا کے شروں سے بھری ہوئی ہے، ہر جگہ مخلوق خدا موجود ہے، نمازیوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، روزہ داروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ حج پہ چلے جائیں، حج کرنے والوں کی بھی کوئی کمی، عمرے کرنے پہ چلے جائیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے وہاں پر آپ جمع غفیر دیں گے، نہ حج والوں کی کمی، نہ زکات دینے والوں کی کمی، نہ عمرہ دینے والوں کی کمی، عمرہ کرنے والوں کی کمی، نہ نمازیوں کی کمی، نہ روزے داروں کی کمی۔ اگر کمی ہے ہمارے معاشرے میں، نمازیں بڑھ گئی، روزے بڑھ گئے، زکات بڑھ گئے، مگر ایک چیز زمانے سے اٹھ کے چلا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق ہے۔ اخلاق ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، جس کسی کو بھی آپ تلاش کریں گے کسی میں اخلاق کی دولت نظر نہیں آتی۔ اخلاق ایک نور ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اخلاق دن بدن لوگ بد اخلاق ہوتے جائیں گے۔ نمازیں نہ دیکھا کرو، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نمازیں تو اپنے لیے ہے، میری زبان میں مخلوق کے لیے کیا ہے، مخلوق کے ساتھ کلام کیسے کرتا ہوں، مخلوق کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کسی کے غیر موجودگی میں کسی کو برا بلا یاد کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر تم غیبت کرو گے اور کسی کے غیر موجودگی میں کسی کے بارے میں تبصرے کرو گے تو حضور نے فرمایا آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے غیبت کی، بلکہ آئیے آپ نے زنا سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ اور یہ تو اللہ معاف کر لے، ہمارا تو اسی کے بغیر وقت پاس نہیں ہوتا، ٹائم پاس نہیں ہوتا جب تک ہم کسی کے خون کو نہ پئیں، جب کسی کے زندہ انسان کے گوشت کو جب تک نہ کھائیں ہمیں تو سکون بھی نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے بڑی نفرت ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کو بڑی نفرت ہے، مگر ایک بخیل سے خدا کو بڑا پیارا ہے، ایک بخیل سے بڑا پیارا ہے، وہ کیا ہے؟ جو بولنے میں بخیل ہو۔ حضور نے فرمایا جو بولنے میں بخیل ہو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سماعت کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم تعلیمات نبوی سے بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی نا جی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھ کہ تیرے پاؤں میں ورم آ جائے، تجھے تکلیف ہو جائے، میں نے اس لیے تو میں نے قرآن نازل نہیں کیا کہ تو اتنی لمبی لمبی تلاوت کرو کہ تیرے پاؤں میں ورم اور درد پیدا ہو جائے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے سخاوت کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محبوب اتنی بھی سخاوت نہ کر کہ خود محتاج ہو جاؤ، یعنی اتنی بھی سخاوت نہ کرو کہ خود محتاج ہو جاؤ۔ تو پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اتنا بھی امت کے غم میں نہ روئے کر، اتنا بھی امت کے غم میں نہ روئے کر کہ تاکہ خود آپ پریشان ہو جائے۔ اے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب
پریشان نہ ہونا، اپنے امت کی خاطر میں اتنا دوں گا، اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تو ہم سے راضی ہو جائے گا، میں دیتا رہوں گا، آپ اتنا بھی پریشان نہ ہو۔ ہاں مگر جب اخلاق کی باری آئی نا، اخلاق کی، تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ توجہ فرمائیے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ہم نے مکہ فتح کیا، مکے والوں کے دل، بدر کا میدان بھی مکے والوں کا دل نرم نہ کر سکا، بدر کے میدان میں مکے والوں نے فرشتے دیکھے پھر بھی ان کا دل موم نہ ہو سکا، پھر بھی ان کا دل نرم نہ ہو سکا۔ میں نے چاند ان کے سامنے دو ٹکڑے کر دیا پھر بھی ان کا دل نرم نہ ہو سکا۔ ہاں میں نے جب اخلاق دکھائے نا ان کو، تو اخلاق کی دولت سے سارے میرے پاؤں میں ڈھیر ہو گئے۔ میں نے تبلیغ اخلاق سے پھیلایا، حضور نے فرمایا اخلاق سے پھیلایا۔ اخلاق یہاں تک آپ اندازہ لگا لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک جوان لڑکا آیا، اس کا وہ نیم برہنہ تھے، ان کا وجود نظر آ رہا تھا، تو کچھ وجود ڈھانپا ہوا تھا، کچھ نظر آ رہا تھا، تو وہ عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ماں نے بھیجا ہے، اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ جو اسٹیٹ کے سربراہ ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو کہو میری طرف سے کہ میری ماں کہتی ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے قمیص دے دو، مجھے قمیص دے دو، میرے بدن پہ قمیص نہیں ہے، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی سے، حضور نے فرمایا کہ بے شک تم یہودی ہو مگر سنو، جاؤ اپنی والدہ کو ہماری طرف سے پیغام دے دو کہ اس وقت بیت المال میں کوئی قمیص موجود نہیں ہے، اور یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ جس دن کوئی قمیص آئے گا، جس دن بھی کوئی کپڑے آئیں گے، جس دن بھی ایسا کوئی بندوبست ہوگا، میں خود آپ کے گھر میں اطلاع کر دوں گا، اب پریشان نہ ہو۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور اپنی والدہ کو ساری بات سنائی۔ اب ذرا توجہ فرماؤ، جو بات میں کرنے لگا ہوں توجہ فرمائیے۔ والدہ محترمہ کو جب اس نے ساری بات سنائی نا کہ میں تو خالی آیا ہوں اور مجھے قمیص نہیں ملا، تو والدہ محترمہ نے ان کو کہا کہ آپ جب رسول اللہ کے پاس گئے تھے تو ان کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب نے قمیص پہنے ہوئے تھے؟ جی بالکل سب نے پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے جس اسٹیٹ کے سربراہ محمد رسول اللہ سے بات کی ہے انہوں نے بھی قمیص پہنا ہوا تھا؟ جی جی بالکل انہوں نے بھی پہنا ہوا تھا۔ تو والدہ نے کہا کہ جاؤ ان کو میری طرف سے کہو کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی قمیص نہیں ہے تو آپ نے جو خود پہنا ہے یہ قمیص مجھے دے دو، یہ قمیص مجھے دے دو۔ تو وہ عرض کرنے لگا اما اے تو ٹھیک گل نہیں نا جی، اس سے تسی مجبور نہ کرو جی، دیکھو نا جی انہوں نے فرما دی ہے، وہ جھوٹ بولتے بھی نہیں ہیں، تو آپ مہربانی کریں، مجھے شرم آتی ہے دوبارہ، مجھے پتا ہے کہ جو بیت المال میں کپڑے آئیں گے قمیص آئیں گے وہ ہمیں اطلاع کر دیں گے، دیکھو نا اس طرح آپ نہ کریں نا جی، مجھے مجبور نہ کریں، اگر مجھے ان کے پاس پتہ نہیں اور قمیص ہے بھی کہ نہیں ہے تو میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں ان کو کہوں کہ وہ قمیص مجھے دے دو۔ والدہ نے کہا کہ تم میری بیٹے ہو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں، جاؤ ان کو کہو کہ اپنا قمیص مجھے دے دو، اور اگر گھر میں ہے تو دے دو، اور اگر گھر میں موجود نہیں ہے تو جو خود پہنا یہ دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ یہودی آتا ہے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میری والدہ محترمہ نے کہا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی قمیص ہے تو وہ دے دو، اور اگر گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ نے جو خود پہنا ہے یہ دے دو۔ آپ خاموش ہوئے، آپ نے اس جوان کو ہاتھ سے پکڑا، اور ہاتھ سے پکڑنے کے بعد آہستہ آہستہ لے کر گئے اپنے حجرہ پاک میں لے کر گئے، اور حجرہ پاک کے اندر
آپ داخل ہو گئے، اس یہودی کو باہر کھڑا کر دیا، اور آقا کریم نے فرمایا ابھی میں آپ کے لیے بندوبست کرتا ہوں، ابھی میں آپ کے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو قمیص تھا وہ اتارا، اپنا قمیص رسول کریم نے اتارا، اور اتارنے کے بعد اس طرح گول کر کے نا دروازے کے باہر تھوڑا سا ہاتھ باہر نکال کے اس یہودی کو اپنا قمیص پکڑا دیا، پھر میں یہ پہن کے چلے جاؤں۔ ابھی ظہر کا وقت ہو گیا، وہ چلا گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا، اچھا وہ جو اپنے والدہ کے پاس چلا گیا قمیص پہن کر جب وہ یہودی اپنے، اب مجھے بتاؤ نا یار، رسول اللہ کی بدن کا قمیص جس یہودی کو لگ جائے وہ یہودی رہتا ہے یار؟ یہ تو بتاؤ نا جی، رسول کریم کے بدن سے وہ قمیص لگا ہوا وہ یہودی کیسے رہ سکتا ہے؟ والدہ محترمہ نے جب اپنے بیٹے کو کہا اور اپنے بیٹے سے لپٹ گئی اور وہ کہنے لگی اے میرے بیٹے پریشان نہ ہونا، جلدی کرو مجھے بھی لے جاؤ، یہ اللہ کا سچا رسول ہے، سچا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور ہم بھی رسول کریم کی دامن سے لپٹنے کے لیے جا رہے ہیں اور چلتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں جب رسول اللہ تشریف نہیں لائے، پیغام بھیجا گیا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، ابو بکر صدیق کو کہو نماز پڑھائے۔ عصر کے وقت میں پھر رسول کریم تشریف نہیں لائے، حضور نے پھر پیغام بھیجا، فرمایا عائشہ اپنے ابا جی کو کہو کہ نماز پڑھا دے۔ مغرب کی نماز پھر رسول کریم نے عائشہ پاک سے فرمایا اپنے ابا جی کو کہو عشاء کی بھی نماز پڑھا دے۔ اب عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں کیسے جائے جب تک رسول کریم کا پتہ نہ کرے کہ اصل معاملہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ رسول کریم نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھائی، اور عصر کی نماز بھی نہیں پڑھائی، مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھائی، اور عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھائی۔ تو تمام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک پہ جب تشریف لے گئے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جرأت کی اور داخل ہوئے اجازت لینے کے بعد۔ تو اب وہ عرض کرنے لگے حضور آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھنے اس لیے نہیں آیا کہ قمیص میرے پاس ایک ہی تھی، ایک قمیص میرے پاس تھی، وہ میں نے اس بچے کو دے دی، اور اس حالت میں باہر تو نہیں آ سکتا نا جی۔ اب میں اس وقت تک نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آؤں گا جب تک قمیص کا بندوبست نہیں ہوگا۔ یہ اخلاق ہے، یہ وہی اخلاق ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی آپ سے کہ محترم، اخلاق ایک دولت ہے، اخلاق ایک نور ہے، اخلاق ایک خوشبو ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہوں تو آپ دشمن کو بھی سجن بنا سکتے ہیں، اور اخلاق اگر بد ہو تو آپ اپنوں کو بھی دور بھگا سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق کریمانہ کا نور نصیب فرمائے۔